علم حاصل کرنا ہے آپ کو. ہر ایک کو اپنی سطح پر دیکھیے. آپ ہی نہ سوچئے کہ ہمارا تو گروسری اسٹور ہے, ہم تو جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں, ہم تو ٹیکسی ڈرائیو کرتے ہیں, ہم تو کسی آفس میں کلرک ہیں, ہم تو کسی بینک میں کام کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو کرتے ہیں. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, اسلام نے جو منشور دیا ہے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منشور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر گور تک, آغوش مادر سے لے کر آغوش قبر تک علم حاصل کرتے رہو مسلسل. یعنی وہی بنیاد زندگی ارتقاء پر, ترقی کرتے رہو, ترقی کرتے رہو, ترقی کرتے رہو. ایک مقام پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جملہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر 3 دن ایسے گزر جائیں کہ تمہارے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو تو مرنے کی تمنا کرو. جینے کا کیا فائدہ اگر علم میں اضافہ نہیں ہو. 3 دن اگر ایسے گزر جائیں, 2 دن اگر ایسے گزر جائیں جو ایک دوسرے کے مساوی ہوں تو دھوکے میں ہو, اور 3 دن گزر جائیں تو مرنے کی تمنا. کیسی شدت ہے. یعنی روز علم میں اضافہ ہونا چاہیے, روز معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. کل جو اللہ کی معرفت تھی آج اس کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے, آنے والے کل میں اور معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. کل جو نبی کی معرفت تھی آج اس سے زیادہ ہونی چاہیے, آنے والے کل میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. کل جو علی و فاطمہ و حسن و حسین و اہل بیت کی معرفت تھی آج اس سے زیادہ ہونی چاہیے, آنے والے کل میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور معرفت بڑھے گی کیسے, علم بڑھے گا کیسے؟ عقل سے. فیکٹر تو عقل ہے. معدہ ضروری ہے غذا کے لیے, عقل ضروری ہے علم کے لیے. علم میں عقل میں کیسے اسٹرینتھ پیدا ہو؟ ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنے آپ کے آقا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نہیں ہو سکتی, ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کرے. سرکشی سے عقل نہیں قوی ہوتی, پیروی سے عقل قوی ہوتی. سرکشی نہیں. ہمارے یہاں عزاداروں میں کبھی ہوتا ہے, میں دست ادب جوڑ کے عرض کرنا, سننے کے لیے تیار نہیں, جو ان کے دل دماغ میں بیٹھ گئی بات بس وہ کریں گے. جی ہم ایسا کرتے آئے ہیں, ہم کریں گے, ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم ایسا کریں گے, ہماری مرضی. جی ہم امام کے لیے کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں؟ امام نے کچھ اصول بتائے ہیں, امام نے کچھ آداب بتائے ہیں, امام نے کچھ سلیقے بتائے ہیں. اگر ایسا ہو گیا کہ جو ہم چاہیں گے کریں گے تو آپ میں اور خوارج میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. خدا نہ کرتا کہ اس منزل تک سرکشی کرے. جو ہم چاہیں گے. آپ آزاد ہیں, آزاد ہیں. بندگی کا رشتہ قائم کر کے آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں. ہم تو جی بندے ہیں, حکم کے پابند ہیں. ہم رسم پرست نہیں ہیں, ہم حکم پرست. لکھ لیجئے گا یہ جملہ, ہم رسم پرست نہیں ہیں, حکم پرست ہیں. آقا کا جو حکم, آقا کہیں گلا کٹوا دو, حاضر. آقا کہیں ہرگز اس وقت لب کشائی نہ کرنا, خاموش. آقا کہیں آج ابھی جنگ ہوگی, ابھی جنگ ہوگی. آقا کہیں نہیں, جب تک ہمارا ظہور نہ ہو خاموش رہو, قوت بڑھاتے رہو.
العقل الا باتباع الحق، عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے۔ حق کی پیروی، حق کی پیروی کیسے ہوگی؟ یہاں حق کی پیروی میں ایک ایک قدم، ایک ایک نفس کے لیے احکام، حلال، حرام، مستحب، مکروہ۔ پچھلے زمانے میں نورانیتیں زیادہ ہوتی تھیں، لوگوں کی زبان میں تاثیر زیادہ ہوتی تھی، اس زمانے میں کم ہوتی ہے۔ ایک عالم جلیل القدر نے خواب میں عمل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ عمل کامیاب ہوا، اللہ نے دعا سنی، حضور نے شرف بخشا، خواب میں زیارت۔ پوچھا یا رسول اللہ، آقا یہ بتائیے پچھلے زمانے میں لوگ بڑے نورانی ہوتے تھے، علماء باتقوا ہوتے تھے، ان کے انفاس قدسیہ میں تاثیر ہوتی تھی، اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہ پہلے صرف 3 احکام تھے، اب تم لوگوں نے 5 احکام بنا لیے۔ پہلے تھا واجب، حلال، حرام، اب تم نے اس میں مستحب و مکروہ و مباح کا اضافہ کر دیا۔ سمجھانے کی بات ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے مستحب، مکروہ، مباح نہیں تھا۔ کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے کے لوگ مستحب کو بھی واجب کی طرح برتتے تھے، مکروہ سے بھی حرام کی طرح بچتے تھے، تب وہ تاثیر پیدا ہوتی تھی۔ اب آپ مکروہات میں مبتلا ہیں، مستحبات کو ترک کیے جا رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں تاثیر پیدا ہو۔ کیسے تاثیر پیدا ہو؟ ایسے ہی ہے کہ جیسے غذا لے رہے ہوں اور پالوٹیڈ غذا، آلودہ غذا۔ غذا لینے سے پہلے آپ اسے دھوئیں گے، صاف کریں گے، پھر غذا لیں گے تو جسم جان کو تقویت پہنچے۔ آپ نے جلدی میں آئے اور نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اذان، اقامت، اذان و اقامت کے درمیان دعا، اقامت اور نماز کے درمیان 6 تکبیریں اور دعا، نماز ختم ہونے کے بعد تعقیب، قسم کھا کر۔ لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں، آتے ہیں، دعا بتا دیجئے، تعویذ بتا دیجئے، رزق میں کچھ کشائش پیدا ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، جاب لگ جائے۔ قسم کھا کر پیغمبر اکرم نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام قسم کھا کر حق سبحانہ و تعالیٰ کی اور اپنی جان کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز صبح پڑھ کر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتا رہے، شہروں مارا پھرنے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے رزق کے برکت۔ شہروں مارے پھریں آپ روزی کی تلاش میں، اس سے کہیں زیادہ با اثر یہ ہے کہ نماز صبح پڑھ کر طلوع آفتاب تک مصلی پہ بیٹھے رہیں، اور اس کے 2 اثرات ہیں، رزق و روزی میں بھی برکت، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ من صلی فجلس فی مصلاہ الى طلوع الشمس کان له سترا من النار۔ جو نماز صبح پڑھے اور اپنے مصلی پر ہی طلوع آفتاب تک بیٹھا رہے، یہ بیٹھا رہنا آتش جہنم سے پردہ بن جاتا ہے۔ کون ہے جس نے ضمانت دے رکھی ہے کہ ہم آتش جہنم سے آزاد ہیں؟ کون؟ ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں آتش جہنم سے نجات مل جائے، اس کے لیے نسخہ، تو دونوں نسخے، دنیا بھی آخرت بھی، ایک ہی عمل ہے۔ اول وقت فجر کے وقت نماز نافلہ صبح پڑھیے، فریضہ صبح پڑھیے، اس کے بعد بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے رہیے طلوع آفتاب تک۔ روزی کی بھی ضمانت،
جنت کی بھی ضمانت ہے، اور کیا چاہیے اس کے علاوہ؟